الشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم ندے احمد نبی دوست دارے چار یارم دا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائیں غوث آدم زیر سایہ ہر علی. چمک تجھ سے پاک ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے نہیں جا بجا تھانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جلد جانے والے. بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ. دل دے دینے دی روشنائی جائے حمد و ثنا کے بعد
سانس تک اپنی پاک بارگاہ میں سر سجود ہوتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ آج اس مسجد میں جس کے خطیب فخر السعادات حضرت علامہ مولانا پیر سید زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اطال اللہ له و ادام اللہ فیوزہ ہیں، ان کی اجازت سے یہاں نماز جمعہ سے قبل خطبہ دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس سے بھی پہلے میں جناب اپنے محترم اخی حضرت علامہ مولانا پیر ذوالفقار علی شاکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو یہاں جمعہ کا خطبہ دینے کا ذریعہ بنے اور مجھے یہاں ساتھ لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہر دو حضرات کو اپنی خاص برکتوں سے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق جاننے، پہچاننے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور باطل کو جاننے پہچاننے کے بعد اس سے بچنے اور دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے اس جمعہ المبارک کے موقع پر مختصر وقت میں آپ سے کچھ ضروری اصلاحی باتیں گوش گزار کروں گا۔ آپ احباب بالکل پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور سمجھنے کے بعد خود بھی اس پر ہونے کی کوشش کیجیے گا، اور یہ پیغام اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، بلکہ اپنے دوست احباب، اپنی فیملی، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے گا۔ تو یہ پیغام انتہائی اہم ہے، کوئی معمولی پیغام نہیں ہے، میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اور پیغام ہوتا مہارت کے مطابق، اور کچھ اعمال کرنے کے لیے اللہ بندوں کو کبھی کبھی چانس دیتا ہے، اور وہ چانس جب کبھی کبھی ملتے ہیں تو اس چانس کو مس ہرگز نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ دوبارہ وہ چانس ملنا کافی دیر کے بعد ہوتا ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت تک زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی، لہذا جب یہ چانس زندگی میں مل گیا تو اس چانس کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اب اس پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو لائے عمل دیا، جو دستور دیا،
وہ قرآن اور اس قرآن کو سمجھانے کے لیے، اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے، اس قرآن کو آگے پہنچانے کے لیے جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا وہ اللہ کی آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جو انسانیت کے لیے دستور بنایا اس کا نام قرآن، اور اس دستور کو جس ہستی نے نافذ فرمایا، جس ہستی نے انسانیت پہنچایا، جس ہستی نے سمجھایا، وہ محمد رسول اللہ۔ اور وہ قرآن دے کر اس قرآن پر چلنے کے لیے، اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں ہمیں یہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اور اسی اللہ تعالیٰ نے جس نے قرآن انسانیت کے لیے دستور بنایا، قانون بنایا اور اس پر عمل کرنے کے لیے تاکید فرمائی، حکم فرمایا، اسی اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے میرا رسول منع کر دے اس سے باز رک جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان کے لیے زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنا یہ لازم ہے، اور کامیابی اسی میں اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، اپنی مرضی سے گزارتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، قرآن جو مرضی کہتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، فرمان مصطفیٰ جو مرضی ہو اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا، بس وہ اپنا مفاد جو ظاہری طور پر فانی مفاد ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے اور اپنے نفس کی سنتا ہے، اور پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، تباہ و برباد ہوتا ہے، اور اس کی آخرت بھی خراب ہوتا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق جیتا ہے، ان کے فرامین کے مطابق جیتا ہے، اور دنیا میں بھی عزت سے جیتا ہے، دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، موت بھی عزت والی اس کو آتی ہے، قبر میں بھی عزت سے اترتا ہے، اور جب قبر سے اٹھے گا عزت سے اٹھے گا، حشر میں بھی اس کو عزت دی جائے گی، اور عزت کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ شفاعت مصطفیٰ بھی اس کو ملے گی اور جنت بھی ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ زندہ گرامی قدر حضرات، یاد رکھیے میں جو بات کر رہا ہوں قرآن سے کر رہا ہوں اور فرمان مصطفیٰ سے کر رہا ہوں، اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ہی میری بات سن کر یہ ہرگز نہ ذہن میں آنے دینا کہ یہ سیاست ہو رہی ہے، حالانکہ سیاست یہ اس منبر سے ہی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ سیاست نبیوں نے کی ہے، سیاست ولیوں نے کی ہے، سیاست جمی صحابہ نے کی ہے، اور سیاست دین سے جدا نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے، لیکن چونکہ
ہمارا ملک پاکستان جو ہے یہ بنے ہوئے 76 سال ہو گئے، جب 76 سال ہو گئے، اور جب سے یہ بنا ہے، بنا تو یہ اس ارادے سے تھا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دے کر اس کو بنایا، اس نیت اور ارادے سے تھا کہ اس ملک میں تخت پر دین مصطفیٰ ہو، یہ اس غرض سے بنایا گیا تھا، اور اسی غرض کو واضح کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے نعرہ یہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تو پاکستان جب ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا تو یہ نعرہ لگا کر بتایا تھا کہ قرآن میں، پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا، یہاں فیصلے این قرآن کے مطابق ہوں گے، یہاں فیصلے این سنت رسول کے مطابق ہوں گے۔ اس لیے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ یہاں ریاست کا دستور، ریاست کا نظام، ریاست کا قانون محمد رسول اللہ کی سیرت میں، اس سے ہٹ کر کوئی قانون نہیں ہوگا، اس سے ہٹ کر کوئی لا نہیں ہوگا، اس سے ہٹ کر کوئی دستور نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے مشن رکھ کر پھر اپنی جان بھی قربان کی، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی عزتیں بھی قربان کی، اپنی ماں بہنوں کی عزتیں لٹائی، صرف اس کے لیے کہ یہ ملک ہم حاصل کر کے اس ملک میں تخت پر اللہ کے اور اس کے رسول کے دین کو بٹھاؤ۔ لیکن 76 سال گزر گئے، ہمارے بزرگ مختلف طریقوں سے کوشش کرتے رہے کہ تخت کے اوپر رسول اللہ کا دین آ جائے، اور اپنی کوشش کرتے کرتے وہ چلے گئے، اور آج بھی ہمارے بزرگ ہماری اس کوشش میں لگے اور انشاءاللہ لگے رہیں گے، کیونکہ اچھے کام کی کوشش کرنے والا ہر صورت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر اس کا مقصد اس کو مل جائے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر مقصد کی کوشش میں راستے میں دنیا سے چلا جائے تب بھی اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہمارے ملک میں 76 سال سے دین تخت پر نہیں بٹھایا، دین تخت پر نہیں آیا، اور جو لوگ اقتدار میں آئے، جو لوگ کرسی پر بیٹھے، وہ سارے کے سارے فراڈی، دھوکے باز، جھوٹے، دین کے غدار، ناموس رسالت کے غدار، ختم نبوت کے غدار، یہ سارے ملک کو لوٹنے والے آئے، ملک کو تباہ کرنے والے آئے، ملک کو برباد کرنے والے آئے۔ نہ عوام کا انہوں نے کوئی بھلا کیا، نہ دین کا کوئی بھلا کیا، نہ عوام کا بھلا کر سکے، نہ اسلام کا بھلا کر سکے۔ عوام کو بھی ذلیل و رسوا کر دیا، اور دین پر بھی ڈاکہ ڈالنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہی آج تک وہ کرتے رہے، اور ہمارے لوگوں نے پھر سمجھ لیا کہ سیاست نام ہی جھوٹ بولنے کا ہے، سیاست نام ہی فراڈ کا ہے، سیاست نام ہی لوٹنے کا ہے، سیاست نام ہی غداری کرنے کا ہے، سیاست نام ہی عزتوں کو بوال کرنے کا ہے، سیاست نام ہی جھوٹے مقدموں میں جھوٹے فیصلے کروانے کا ہے۔ جج بھی کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ جھوٹے فیصلے کرنا یہی ہماری جو ہے کامیابی ہے، اور ہر آنے والے نے یہی سمجھا کہ کرسی میرے پاس ہے تو میں جتنا ہو سکتا ہے اپنا بینک بیلنس بنا لوں، اپنی جائیدادیں بنا لوں اور لوٹ لوں اس ملک کو، کیونکہ ان کے آباء و اجداد نے بنایا نہیں تھا۔ جب کسی کے پاس مکان کرائے کا ہوتا ہے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں
کہ کرایہ دار جب مکان کو چھوڑ کر جاتے ہیں پھر مالک مکان جاتا ہے تو دیکھتا ہے مکان اندر سے خراب ہو چکا ہوتا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے، وہ پھر بیچارہ آتا ہے مالک مکان، پھر آگے لگاتا ہے مزدوروں کو، مستریوں کو، پھر کلی کراتا ہے، پھر چونا کرواتا ہے، پھر اس کی مرمت کرواتا ہے، کیونکہ اس کا گھر ہوتا ہے، اس کو اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے، اور مالک مکان تو اس کو سنبھالنے میں لگا رہتا ہے، لیکن کرایہ دار کا چونکہ وہ گھر اپنا نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی محنت نہیں لگی ہوتی ہے، اس کی کوئی دولت نہیں خرچ ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میرا تو یہ عارضی مکان ہے، میں نے 4 دن یہاں رہنا ہے، آخر میں نے چھوڑ کے سو چلے جانا ہے، مالک جانے مکان جانے، میں جب کو ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہوں، خراب ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ اور یہ لوگ جو آج تک اقتدار میں آئے، چونکہ انہوں نے نہ پاکستان بنانے میں حصہ لیا، نہ ان کے آباء و اجداد نے حصہ لیا، نہ کوئی قربانیاں دی، چونکہ انہوں نے سمجھا یہ ہم نے تو بنایا ہی نہیں ہے، یہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے، اس لیے جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لو، اور ہر آنے والے نے اپنا زور لگا کر لوٹا، اور غریب آیا تو امیر بن کے گیا، سارا ملک جو ہے وہ لوٹ کر گیا۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں جو بھی حکومت جاتی ہے آنے والی سب سے پہلے کہتی ہے خزانہ خالی، وہ خزانہ کھا کون گیا؟ پہلے سارا کھا گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آج تک جن نے سیاست کرنی تھی وہ سیاست میں تھوڑا سا پیچھے رہے، اور جن کا حق تھا وہ چونکہ انہوں نے کہا کہ یہ چلیں گے لوگ دوسرے جو ہیں وہ موقع دیتے ہیں، انہوں نے تو اچھی نیت سے لوگوں کا آگے کیا کہ یہ عوام کے لیے بھلا کریں گے، لیکن ہر آنے والے نے غداری کی، ہر آنے والے نے لوٹا، ہر آنے والے نے عوام کا بھی بیڑا گر کیا، اور اسلام سے بھی کوئی وفاداری کا اظہار نہ کیا، جس کی وجہ سے آج تک ہمارا ملک پریشانیوں سے نہیں نکل رہا، مشکلات سے نہیں نکل رہا۔ اور یاد رکھیے یہ کبھی بھی نہیں نکل سکے گا، اس ملک کے اندر امن اس وقت آئے گا، سکون اس وقت آئے گا، چین اس وقت آئے گا جب تخت پر میرے آقا کا دین آئے گا۔ جب تک دین تخت پر نہیں آئے گا کبھی ملک کی تقدیر نہیں بدلے گی، کبھی ملک میں امن نہیں آئے گا، کبھی کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، کبھی کسی کی بیٹی جو ہے اس کی عزت کی حفاظت نہیں ہوگی۔ جب دین تخت پہ آئے گا ہماری ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت ہوگی، ہماری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ہوگی۔ گرامی قدر حضرات، ہم مسلمان ہیں اور ہماری کامیابی کا راز اس میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بن کر جینا شروع کریں۔ تو میں نے اتنی یہ تمہید جو باندھی ہے صرف اس لیے باندھی ہے، گرامی قدر حضرات، اللہ آپ کو زندگی میں ایک موقع پھر اپنی تقدیر بدلنے کا دے رہا ہے، ایک موقع اللہ پھر آپ کو اپنی تقدیر بدلنے کا دے رہا ہے۔ 8 فروری کا دن آپ سب کو یاد ہے، 8 فروری آپ کی تقدیر کے فیصلے کا دن ہے، اور یہ فیصلہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی تقدیر کو بدلنا ہے یا اسی طرح ذلیل و رسوا ہونا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کی تقدیر کو بدلنے والے نہیں آئے میدان میں، آتے بھی رہے تو کم تعداد میں ہوتے تھے، کسی جگہ پر کوئی ہوتا تھا، کسی جگہ پر نہیں ہوتا تھا۔ اور جب ہم آپ کے پاس یہ مطالبہ لے کے جاتے تھے کہ دین مصطفیٰ کو تخت پہ لانا ہے، نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا ہے، تو آپ کا عذر ہوتا تھا ہمارے حلقے میں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے دین کا نام لینے، کوئی میدان میں ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم نے اپنا ووٹ تو دینا ہے، لہذا بے شک یہ برے ہی ہے، لہذا ہم غور کرتے ہیں ایک بڑی برائی ہے، ایک چھوٹی برائی ہے، ہم چھوٹی برائی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ آج تک ہم کرتے رہے، اور ہمیشہ ہم چھوٹی اور بڑی برائی کو، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک طرف بڑی برائی ہے ایک طرف چھوٹی برائی ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ چھوڑ دو، آپ لوگ ہی کہتے ہو قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ امانت ہے، اس
اس کو استعمال کرنا ہے تو پھر ہم جو ہے دیکھتے ہیں جو چھوٹی برائی ہے اس کا ساتھ دے دیتے ہیں. تو علامہ شاہ احمد نورانی قائد اہل سنت کہا کرتے تھے لوگوں تم جب کہتے ہو یہ برائیاں تو دونوں ہی ہیں, یہ تو تم اقرار کر چکے, یہ بڑی بھی برائی ہے چھوٹی بھی برائی ہے, اور مجھے یہ بتاؤ جب تم چھوٹی برائی کا ساتھ دو گے وہ کامیاب ہو کر بڑی برائی بنا دی. تم نے تو چھوٹی برائی کو بڑی برائی بنا دیا. عقلمندی کا کام نہیں, نہ تم نے بلندی کا کیا ہے. اور اب الحمدللہ ہر حلقے میں تقریباً ہر حلقے میں آپ کے سامنے دین تک پر بٹھانے کا پتہ بنانے والا موجود ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی لیے نہیں آیا, میں دین مصطفیٰ کے لیے آیا. میں کرسی کے لیے نہیں آیا, میں کرسی پر تخت پر دین مصطفیٰ کو بٹھانے کے لیے آیا. جب آپ کے سامنے اب کوئی عذر نہیں رہا, تو جب عذر نہیں تو آپ سمجھ جاؤ پہلے تو دل کو تسلی دے دیتے تھے, عذر تھا کہ ہوتا کوئی نہیں تھا, اس لیے اپنے دل کو یہ تسلی دیتے تھے اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنا عذر پیش کر کے بری ہو جائیں گے, یا اللہ سامنے آیا ہی کوئی نہیں تھا. لیکن اب یہ عذر نہیں ہے. اب امیر المجاہدین نے اپنے مجاہدین کو ہر بات پہ کھڑا کر دیا اور صرف دین کو پہ لانے کے لیے کھڑا. اب آپ لوگوں پر فرض بنتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے, جو مسلمان ہے اس پر فرض ہے کہ وہ دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنی سپورٹ کریں. اب میں زیادہ دور نہیں جاتا, آپ سب اگر کسی کے علم میں کسی کے منشور میں یہ بات ہے تو ابھی مجھے روک کر کہے کہ فلاں جماعت کے منشور میں یہ بات داخل ہے, تو اگر داخل ہے تو میں ابھی اس سے رک جاؤں گا, میں آگے نہیں چلوں گا. اور اگر نہیں داخل ہے اور تجربہ اس سے پہلے موجود ہے کہ ان لوگوں نے یہ گناہ کیا ہے, جب تجربے سے یہ ثابت ہے تب ان کے منشور میں اس گناہ سے توبہ شامل نہیں ہے, تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ اس گناہ کو پھر کریں گے, اور اب ان کی سپورٹ اس گناہ میں شامل ہونے کے لیے ہوگی, نہ کہ اس گناہ سے بری ہوگی. ایک مثال دیتا ہوں, آج تک ہمارے ملک میں 76 سال میں سود نافذ ہے یا نہیں؟ سود چل رہا ہے نا, ہر آنے والی حکومت نے سود کو ختم نہیں کیا. 76 سالوں میں جتنی حکومتیں آئی انہوں نے سود کو ختم نہیں کیا. ہاں جزوی طور پر ہمارے علماء جب اسمبلی میں جاتے تھے اس پر آواز اٹھاتے رہتے تھے, لیکن ان کی سپورٹ نہیں کی جاتی, قانون نہیں بنایا گیا, ان کی حمایت نہیں کی گئی, اور کسی نے بھی آج تک سود کو ختم کرنے کے لیے سچے دل سے کوشش نہیں کی. سود کتنی بڑی لعنت ہے ہم سمجھیں, اور ہمارے اندر اگر ذرا سی حیا اور غیرت ہو تو ہم کبھی بھی یہ عمل نہ کریں اور نہ اس کی سپورٹ. سود اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے, لیکن فرماتا ہے اور سود ختم کرو, سود بند کرو. اگر سود کو بند نہیں کرتے پھر اللہ کے ساتھ اعلان جہاد ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ لڑ کر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ یار آپ بولتے نہیں, مجھے پتا ہے شاہ صاحب ہمارے بڑے صوفی منش ہیں تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے, میں بھی نہیں بلانے یہ واہ کرانے کے اقتدار نہیں, لیکن میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جب آپ بالکل سن مکمل ہو گئے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ کو میری بات ہی نہیں سمجھ رہی. اردو تو سمجھ لیتے ہیں نا, جب نہیں سمجھتے تو بتا دو, میں کوئی زبان بول لیتا ہوں. مجھے پوری بھی آتی ہے, پنجابی بھی آتی ہے, تو وہ ان میں سے کوئی بول لیتا ہوں. خدا کے لیے یہ نہ سمجھنا کہ میں جو ہے سیاست کرنے لگا ہوں, میں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں. شاہ صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں, مجھے یہ اہم موقع انہوں نے مجھے نہیں دیا, تو میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو دینے کا ہوں. اور اس وقت میرے پاس قرآن کی دلائل ہے, حدیث کے دلائل ہیں, لیکن وقت پورا ہو گیا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. صرف پیغام دے رہا ہوں آپ کو کہ خدا کے لیے یہ سود ہر جماعت کے
منشور میں اگر واضح نہیں ہے تو آنے کے بعد انہوں نے سود کو چلانا ہے. بلکہ یہ جو پہلے صدر ممنون تھا نا، اس کا آپ نے سنا نہیں تھا جب علماء نے شور کیا کہ سود ختم کیا جائے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ سود کو ختم کر دے، کہا مولویو سود حلال کرنے کا کوئی موقع نہ کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب توبہ. اللہ نے کہا وحرم الربا، وہ کہتا ہے قرآن کو بدلنے کی تو تدبیر نکالو. اور میرے بابے نے کہا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اے کولے محمد بولے خدا فرمان نہ بدلا جائے. تو لہذا جب ان جماعتوں نے اس سے پہلے بھی سود کو نافذ رکھا اور اب بھی ان کے منشور میں سود ختم کرنے کا کوئی نعرہ نہیں ہے، اور ہماری جماعت تحریک لبیک ان کا پہلا نعرہ یہ ہے کہ سود کو ختم کریں گے. لہذا اس لیے ختم کریں گے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلو نہیں کرتے، کیونکہ اعلان جنگ ہوا ہوا ہے، اللہ سے ہم سلو نہیں کرتے، دوستی نہیں کرتے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اور تحریک لبیک نے اسی لیے کہا کہ ہم آتے ہی سب سے پہلے سود کا خاتمہ کریں گے، اس لیے کہ جب سود کا خاتمہ ہوگا اللہ سے اعلان جنگ جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائے گی، اور پھر سب کے مشکلیں اور سب کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اس کا بس آخری فائنل میسج ہے کہ زیادہ نہیں تو آپ پرچی دیتے ہوئے جب آپ مور لگانے کے لیے پردے کے پیچھے جائیں گے تو اس وقت اتنا ضرور دیکھ لینا کہ مجھے نہ نواز شریف پارٹی دیکھ رہی ہے، نہ زرداری دیکھ رہی ہے، نہ پی ٹی آئی دیکھ رہی